بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستبشرك فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. مسند أحمد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ ہے والدین کے بارے میں. ایک صحابی جن کا نام حضرت معاویہ ہے، سبحان اللہ، وہ ان کے باپ کا نام جاہمہ تھا. یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جہمہ حضور علیہ السلام کے پاس گئے. یہ چھوٹے ہوں گے تو جب گئے نا، اب کیا کہا؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا ہے اللہ کے رسول. فقال یا رسول ان اردت ان اغزو جیتا، یا نبی اللہ میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے. ماں باپ بھی تھے لیکن آئے کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس. نوجوانوں بات نشین فرمانا، جب یہ آئے نا یا نبی اللہ میرا ارادہ ہے، تو آگے پتہ ہی میں نبی علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ فرمایا قال هل لك من ام؟ اور تیری ماں ہے یہ؟ یا نبی اللہ کو بڑھاپے بھی ہے. تو فرمایا اب میرا جو حکم ہے تو مشورے کے لیے آیا ہے. تو فرمایا آپ نے تیری ماں موجود ہے، باپ ہے؟ یا نبی اللہ ہاں میری ماں جو ہے وہ زندہ ہے. تو فرمایا الفاظ میں لے کے پورے کم. فرمایا فقال، توجہ سے، فقال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. فرمایا وہ شہزادے تجھ پر، فرمایا کہ جا تو ماں کی خدمت کر، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. فرمایا کہ ماں کی خدمت کر. یہ نہیں ہے کہ اس نبی علیہ السلام کا ہر فیصلہ وقت کے مطابق ہوتا تھا. وہ شاید استغفر اللہ، آپ نے فرمایا کہ تیری ماں بوڑھی ہے، وہ کہاں در در دھکے کھائے گی، اس کا تو خیال کر. تو معلوم ہوا ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے. ماں باپ ایک ایسا انمول ہیرا ہے جس کی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر انسان ہر لمحہ اس نیکی سے، اس رحمت سے معروم رہتا ہے. اب ایک صحابی جو ہے عرض کرتے ہیں، ایک آدمی کے ماں باپ ہو جاتی ہیں لیکن دنیا میں وہ غداری کرتا رہتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا. اس کے بعد میں نبی علیہ السلام نے کسی مقام پر اپنی امتی کو پیاسا چھوڑا ہی نہیں. دین نے ہر مقام پر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے. تو فرمایا ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی آدمی کے ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں تو ان کی زندگی میں نافرمان رہا ہے. فرمایا جب تجھے ہوش آ جائے، جب تمہیں حیا آ جائے کہ میں نے ماں باپ کو بہت تکالیف پہنچائی ہیں، تو فرمایا برابر ان کے حق میں یدعونہا یستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارن
اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتا رہے، اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرنا، تو فرمایا مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، فرمایا ایک دن تیرا نام ماں باپ کے نیکوں میں شمار ہو۔ تو یہ ماں باپ جنت بھی ہے اور ہمارے لیے جہنم بھی ہے، خدمت کرے گی، ماں کی دعا سے جنت جو ہے وہ لازمی ملے گی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہاں پر ایک میں واقعہ حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہوں۔ یہ فرماتی ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء، یہاں پر پرانی کتب ملتی ہے نا اولیاء کرام کی، وہاں پر یہ آپ کو واقعہ لازمی ملے گا۔ حضرت باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے شوق تھا اللہ کا دوست بننے کا، اس کو کہتے ہیں کہ ولی اللہ، ولی کی کئی معنی ہیں، دوست بھی ہے، اللہ کا قریبی بھی ہے اور امن دینے والا بھی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کافی جہد کیا اس اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا میں کرتا رہا، جنگلوں میں پھرتا رہا، لیکن مجھے وہ مقام جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو فرماتی ہی کہ سردیوں کی راتیں تھیں تو میری اماں جی تہجد نماز جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو 5 وقت کی نمازیں یہ ایسے ہیلے پیدا نہیں ہوتے، گندگی سے گندگی آتی ہے اور پاکیزہ چیز سے اللہ پاکیزہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو رات کا ٹائم تھا، فرمایا بیٹا میں نے صبح فرمایا بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے اور مجھے پیاس بھی بہت لگی ہوئی ہے۔ پہلے وقتوں میں پانی جو تھا دور دور سے وہ لوگ حاصل کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اماں جی یہ میں باعث بستانی کی بات کر رہا ہوں۔ گئے برتن پکڑ لیے، جب دور چلے گئے تو دل میں یہ تھا کہ پانی ذرا بھاگے بھی، لیکن قسمت یہ تھی کہ پانی دور تھا، آتے کافی دیر ہو گئی۔ اماں جی میں بڑھاپا تھا، وہ انتظار کرتی تو وہ 4 پائی پر ایسے میں بھی استراحت ہو گئی، آرام کر لیا۔ تو فرماتی ہے کہ میں جب وہ پانی برتن کے ٹولے میں لے کر جب آیا تو میری ماں آرام کر رہی تھی۔ اب میرا جی بھی نہیں کیا کہ امی کو اٹھاؤں میں، شاید کس حالت میں شاید نیند نہ آتی ہو، آج نیند آ گئی ہے تو میں کہ ماں کے نیند میں خلل پیدا نہ کروں۔ تو فرمایا میں وہ کولا لے کر پانی کا لوٹا تھا، کولا تھا، جو بھی چیز تھی وہ میں لے کر اماں جی کے سرہانے میں کھڑا ہو کہ کسی وقت بھی اماں جی کو پانی کی ضرورت ہے پڑ سکتی۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، جو چلی گئی ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت صاحب جو پڑھا میں تو آپ ایسے کھڑے ہیں تو اماں جی تہجد کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ کھڑی اٹھی تو باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کٹورا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جب ماں نے ایسے دیکھا ماں کے اندر ایک رحمت کا سمندر ہوتا ہے، دریا نہیں، رحمت کا سمندر ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیٹا بستانی تو کیسے کھڑا ہے؟ اماں جی آپ نے پانی مانگا تو میں جاتے ہوئے جاتے آپ کو پتہ ہے کہ پانی دور سے ملتا ہے، میں لے کر آیا، دیر ہو گئی تو میں اسی وقت سے میں ایسے ہی کھڑا ہوں۔ فرمایا بستانی مجھے پتہ ہے تو جہد بڑا کرتا ہے، مجھے پتہ ہے تو ریاضت بڑی کرتا ہے۔ فرمایا جا، جو جنگلوں میں تو پھرتا رہا ہے، اگر تیری نیت ساتھ ہے تو میں دعا کرتی ہوں اے اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرما، اسے نیک دوری چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اللہ تو ہر وقت قریب ہی قریب ہے، ہمیں دیکھ دے کہ میں اللہ کے قریب کتنا ہوں۔ فرمایا ایسے ماں نے جب دعا کی تو صبح جب میں گھر سے نکلا تو فرمایا لوگوں کی
بچوں کی زبان میں تھا، یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا درویش آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں دعاؤں سے پوری نہیں ہوتی ہیں، دو چیزیں ریاضت سے پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک ماں کی دعا سے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جنت، یہاں کی مسئلہ سن لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے پاؤں کے اونچا بولیں، یہ نہیں کہ آپ باہر کر جائیں چھڑا دے کر ماں کے پاؤں کو خریدیں کہ جنت کہاں دیکھی ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے، اس پر ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اصل کبھی آپ نے حدیث پاک میں غور فرمایا ہوگا کہ کسی مقام پر اللہ کے محبوب نے یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر مسلمان ہوگی تیری ماں تو پھر اس کے پاؤں کے نیچے، کسی مقام پر یہ نہیں آیا۔ تو خواہ وہ کافرہ ہو خواہ مشرکہ ہو، اس کے شرک والی باتوں کو نہ مانو، لیکن باقی باتوں کو مانو۔ ماں کافر ہے، ماں مومن ہے، ماں جو ہے وہ مشرک ہے، لیکن بچے کے لیے اس کا ادب کرنا، یہ اس کے ماں اس کو اپنا نیکی کا یہ جو ہے وہ عمل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ باپ جنت کا دروازہ جو ہے نا، اس کے اوپر حصہ ہے، ماں جو ہے نیچا حصہ میں نے بتا دیا قدموں کا، یہ دونوں کے بغیر کام جو ہے وہ نہیں بنتا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی ماں باپ کا فرمان بردار بنائے۔ نوجوانوں جو طبقہ یہاں پر موجود ہے، جو میرے یہ حدیث پاک بہت ہی پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ایذا دینے والا ہے، ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے، فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ عذاب دنیا میں چک نہیں لے گا۔ ایک حدیث پاک آپ لوگوں کے دل میں خیال ہوگا، یار باپ جو ہے ہر وقت گالی نکالتا رہتا ہے، ماں ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ یہ میں ایک جگہ پر امامت کرتا تھا تو میں ٹانگے پر بیٹھا نا، صبح جب میں نے درس حدیث پاک دیا، وہ میری ٹو میں تھا ابھی کہیں قاری صاحب اکیلے مل جائیں، وہ بڑا اپنے ماں باپ سے سڑا ہوا تھا، وراثت نہیں مل رہی، تو کیا کوئی ایسا جو ہے نا وہ حضرت صاحب بات ہوگی، تو وہ صرف ٹانگے پہ اس لیے بیٹھا کہ قاری صاحب سے میں نے نا جی یہ غصہ نکالنا ہے کہ بڑی صاحب میرا ماں باپ تو مجھے دیتا کچھ نہیں ہے، تو یہ آپ نے ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے کہنا قاری صاحب ٹانگے پر بیٹھ کرنا، سفر تھوڑا تھا، کہنا کہ ٹانگے والے کو بھی کرایہ میں دوں گا، قاری صاحب کو 5 منٹ کے لیے نا ٹانگا آپ لوگ سے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، اب یہ آپ سن لیں۔ کہنا قاری صاحب کیسے؟ تو حدیث پاک آگے پڑھی تھی، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے پہلے کہا ہے دین مصطفیٰ نے کسی مسلمان کو یا کافر کو اس کی جب دین کے قریب آتا ہے دین کبھی اسے پیاسا نہیں چھوڑتا، نہ اللہ چھوڑتا ہے نہ اس کا محبوب چھوڑتا ہے۔ کہنا قاری صاحب بس 4 بھائی ہیں، میرا باپ چھوٹے کو ہر شے دیتا ہے، ہمارا خیال ہی نہیں کرتا ہے، تو کبھی کبھی میں ماں کا یا باپ کا گریبان بھی جو ہے وہ پکڑ لیتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو میں نے کہا تو نے بات کر لی؟ میں نے کہا اللہ کو مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں۔ اس کی محبوب کو مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا حدیث پاک یہ ہے اگر تیرا ماں باپ او ظلماء ہو او ظلماء ہو او ظلماء ہو، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اگر تجھ پر ظلم کرتا ہے، تیرا باپ تجھ پر ماں باپ ظلم کرتا ہے، اور تیسری مرتبہ کہا تیرا ماں باپ ظلم کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو ہمیشہ اللہ کے حکم سے اپنے ماں باپ سے بھلائی کیا کر۔ کہ اللہ فرماتا ہے ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اولاد جیسی بھی ہے اگر وہ حق نہیں دیتا اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اور جو حکم ہے وہ ہر حال ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے 2-3 حدیث بارکہ
اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے بڑی محبت سے سنی، اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہر نوجوان کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا معدب بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میں نے ایک یا دو یا تین حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، تیرے ولی کا ذکر بھی کیا۔ یا اللہ تیرے بندے بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، اس کے بارے تو فرماتا ہے کہ فرشتے ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب ذکر کی محفل آتی ہے تو خود بھی بیٹھتے ہیں اور ملائکہ اکرام کو بلا لیتے ہیں، پھر وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ دین مصطفیٰ کا ذکر سن رہے تھے، دینی کلام سن رہے تھے۔ فرمایا وہ کس لیے بیٹھے تھے؟ یا اللہ تجھے منانے کے لیے بیٹھے تھے، تیری جنت کی چاہت کے لیے بیٹھے تھے۔ تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اے فرشتوں، ان تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا، یعنی سے قدسی ہے، تمام کے میں نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، اور جو بیٹھے تھے ان سے ملنے کے لیے آیا تھا اور غرض نہیں تھی۔ فرمایا بیٹھا تو میرے ذکر کی محفل میں تھا، جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ بہت دینے والا ہے، اس سے رحمت مانگو۔ میں نے ترجمے کے وقت بھی عرض کیا، یہ میں نے حدیث پاک پہلے پڑھی ہوگی لیکن بیان میں شاید نہ کی ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں میرے اللہ سے 4 چیزیں مانگو۔ ایک اللہ کا ذکر، کلمہ یاد ہوگا لا الہ اونچا پڑھ لو یہ رب العالمین تھی بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد استغفار ہے۔ تیسرا میرے آقا نے فرمایا اس مہینے میں اللہ سے جنت مانگ لو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں جہنم سے پناہ مانگ لو، اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یا اللہ ہمیں ماں باپ کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جس امت میں ماں ڈرتی ہو کہ بیٹی مجھے گالیاں نکالتی ہیں، میرا گریبان پکڑتی ہے، اے اللہ ان عورتوں کو بچیوں کو حیا بھی عطا فرما، ماں باپ کا معدب بھی بنا۔ جو بچے آج شادی کرتے ہیں اس دن جان بوجھ کر ماں باپ کے گستاخ ہو جاتے ہیں، اپنی حرص کے غلام ہو جاتے ہیں، اے اللہ ان کو تیری غلامی تو ہے ہی ہے، ماں باپ کی محبت کی غلامی نصیب فرما دے، ان کے گھروں کو جنت بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا الہی رحم فرما تمام نمازی حضرات، یہ دعا کرنا۔ رات میں بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گیا تھا تو اللہ نے کرم کیا، بات ہو گئی۔ اللہ ہر کسی کی جائے کا نصیب اچھا فرمائے، اس بچے کا بھی اللہ تعالیٰ نصیب اچھا بنائے، اس بچے پر بھی رحم فرمائے۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اونچی آواز سے پڑھ لیں، ذرا قبرستان تک آواز چلی جائے، لا الہ الا اللہ محمد